صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آج ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، جن کا انتخاب خالق کائنات نے فرمایا بلا تشبیہ۔ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں جو بات ذہن میں آتی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ وقت ہے تو اس کو بیان کر دوں۔ دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرے، کسی سے کوئی محبت کرے، اور محبت بھی ٹوٹ کے کرے، بے پناہ محبت کرے، تو وہ اپنے محبوب کو اگر کوئی تحفہ دے، اگر کوئی چیز اپنے محبوب کے لیے پسند کرے، تو یہ آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانتا ہوں، اور زمانہ مانتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے اس چیز کا انتخاب کرے گا جو اس کی نظر میں سب سے اچھی چیز ہوگی، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو بے اختیار ہیں، جن کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، جن کے پاس عارضی سا اختیار ہے، عارضی سی دولت ہے، عارضی سا پیسہ ہے، عارضی سے اہتمام ہے، اور جب بات آئے خالق کائنات کی، دنیا میں کوئی کسی سے کیا پیار کرتا ہوگا جیسا پیار خالق کائنات نے محبوب دو جہاں سے فرمایا۔ دنیا میں کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے جو کچھ رب کریم نے اپنے محبوب عظیم کو عطا فرمایا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ کیا وفا کر سکتا ہے جو رب کریم کی عنایت اپنے محبوب پر ہے؟ تو اگر دنیا کا محب اپنے محبوب کے لیے عیب دار چیز کو پسند نہیں کرتا، اس کا انتخاب نہیں کرتا، تو ذرا تصور کیجئے اور ایمان سے جواب دیجئے کہ جس خالق کائنات نے اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کے محبتوں کا اہتمام فرمایا ہے، وہ اس محبوب کے لیے جن یاروں کا انتخاب فرما رہا ہے وہ عام شخص نہیں ہو سکتے۔ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے۔ محب تو اپنے محبوب کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ محب کہتا ہے میرے محبوب کی ناک پہ مکھی بیٹھے گی، لوگ کہیں گے یہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دنیاوی محبوب کی ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے تو پھر رب محبوب کے ساتھ بیٹھنے والوں میں کیسے کمی رہنے دے گا؟ رب نے حضور کے پاس بٹھایا ہی ان کو ہے جن کو اپنی بارگاہ سے عزلوں سے نوازا ہوا ہے۔ آج صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ زمانہ میں نے پہلے بھی میری یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، فتنوں پر فتنہ، ایسے مطلب انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اپنے طور پہ بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ اس کو خدمت دین سمجھ رہے ہیں۔ آج ان ہستیوں کو اس قدر متنازع بنایا جا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ہم تو بس 2000 صحابہ کو مانتے ہیں، کوئی جناب کسی کو مان رہا ہے کسی کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے دوسرے کا انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ صحابی جو تعریف ہے صحابی کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام بلا ردۃ، جو حضور کو اس حال میں مل گیا، جس نے مل لیا کہ وہ حضور پہ ایمان لایا ہوا تھا اور پھر اسی ایمان پر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اس کے اندر عمل کی شرط نہیں، کوئی سجدوں کی شرط نہیں، کوئی صدقوں کی شرط نہیں، کوئی جہاد کی شرط نہیں۔ اس تعریف کے مطابق جو متفقہ تعریف ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، بندہ ایمان کے ساتھ حضور کو مل لے، اپنی زندگی میں جیتے جاگتے بحالت ایمان حضور کا قرب پا لے، اور پھر اسی ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جائے، صحابہ کے لیے جتنے فضائل ہیں وہ ان تمام فضائل کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ کوئی زمانے کا غوث، ولی، کتب، ابدال، بڑے سے بڑا عبادت گزار، بڑے سے بڑا پرہیزگار، بڑے سے بڑا متقی ہو کر بھی، ساری زندگی کانٹوں پہ سجدے کر کے بھی، ساری زندگی ارب ہار روپے خیرات بھی کرتا رہے، ساری زندگی تلوار لے کر میدان
جہاد میں نکلا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کے اس کی زبان سوکھ جائے اور وہ روزے رکھ کے کانٹا ہو جائے اور وہ عبادت پر اپنی ہستی کو فنا کر دے، اس کی ساری زندگی ایک طرف ہے، اور اس خوش نصیب انسان کی وہ ایک نظر ایک طرف ہے جس نے ایمان کے ساتھ محبوب مصطفیٰ محبوب دو جہاں پر ڈالی ہوئی ہے، اس کی وہ ایک نگاہ اس کو صحابی بنا گئی ہے۔ اور یہ سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی سجدوں سے نہیں بنتا، صحابی جہاد سے نہیں بنتا، صحابی کسی کیفیت سے نہیں بنتا، کسی اقرار سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کے دیدار سے بنا کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ صحابہ کا ذکر آج ضروری ہے، فتنے بہت ہیں، اور لوگ ہماری نئی نسل جو ہے، چونکہ وہ جس کو دیکھتی ہے داڑھی ہے، جس کو دیکھتی ہے جناب بظاہر گیٹ اپ اس کا جو ہے وہ دینی ہے، وہ سمجھتے ہیں جناب یہ ٹھیک ہی بات کر رہا ہوگا۔ اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے قریب یہ تربیت کرنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے رب کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے کیا ہے، ان پہ رتبے ہیں، ان کے درجہ بندیاں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی بات ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت کوئی اور ہے، صحابہ کوئی اور ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اہل بیت بڑی شان والے ہیں، ان کے الگ سے بھی فضائل وارد ہوئے، لیکن اہل بیت بھی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ بھی ہیں، صحابہ کے جتنے فضائل ہیں وہ اہل بیت کے بھی فضائل ہیں۔ وہ اہل بیت ہیں کہ ان کی بڑی شان ہے، لیکن وہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے صحابہ بھی ہیں۔ تو جب صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے، اس وقت جہاں پر صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہیں پر امام حسین کی بھی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر امیر معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر مولا مشکل کشا کی بھی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ہستیاں وہ ہیں جنہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، قرب مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، حضور کی محبت نصیب ہوئی ہے، حضور کا پیار نصیب ہوا ہے، حضور کی معیت نصیب ہوئی ہے۔ آج یہ تربیت ضروری ہے، اور صحابہ پر اعتماد بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کو پلے سے باندھیں اس بات کو۔ اگر ان ہستیوں سے اعتماد اٹھ جائے جن ہستیوں نے حضور سے قرآن پڑھا، جن ہستیوں نے حضور سے حدیث سنی، جن ہستیوں نے حضور سے سنا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کو آگے روایت کیا، جن ہستیوں نے حضور کی زبان اقدس سے سنا کہ حج کیا ہے اس کو آگے روایت کیا، قرآن کیا ہے اس کو آگے روایت کیا، زکوٰۃ، حج، جہاد، اخلاص، تقوی، کچھ بھی دین کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، کن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، انہی ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا جنہیں حضور کا صحابی کہا جاتا ہے۔ آج ہم پورے دین کی عمارت کو تب مضبوط بنا سکتے ہیں جب رسول اللہ کے یاروں پر ہم بالکل آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے والے ہوں گے۔ اگر ان کے حوالے سے ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، نہ ہماری نماز سلامت رہے گی، نہ ہمارا روزہ سلامت رہے گی۔ اس لیے ان ہستیوں پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج دین کو اگر محفوظ کرنا ہے تو پھر حضور کے یاروں کے ساتھ آپ کو بالکل جڑ جانا پڑے گا، ان پر اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر شریعت کا مسئلہ رسول اللہ کی بارگاہ سے اگر ہم تک پہنچا ہے تو انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کی شان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کی تو بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ میں قرآن پاک الحمدللہ ان دروس میں سب سے زیادہ میرا فوکس اس پر ہے، قرآن پاک پر ہے۔ میں حدیثیں کم بیان کر رہا ہوں، واقعات کم بیان کر رہا ہوں، میں سب سے زیادہ قرآن پاک پہ فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک سے اتنا مواد مل رہا ہے کہ یہ 20 منٹ کیا ہے، کئی گھنٹے لگ جائیں، کئی سال بیت جائیں اس کو بیان کرتے ہوئے، اور پھر بھی اس کے اسرار ختم نہ ہو، اس کے رموز ختم نہ ہو۔ تو قرآن پر ہی فوکس، اور اس میں سے بھی تھوڑا سا بیان ہو سکتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور مجھے میرے نائب بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک نمازی کو کسی نے پوچھا کہ درس کتنی دیر کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پونے گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پونے گھنٹے کا تو نہیں، 20 سے 25 منٹ کا ہو جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ہمارا مواد میں نے پہلے بھی کہا ختم ہوتا نہیں ہے۔ صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک مسائل بھی آپ گوش گزار کریں اپنے۔ صحابی بڑی شان والا ہے، لیکن ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے۔
یہ مسئلہ یاد رکھیں، معصوم نہیں مانتے ہم، اہل بیت کو بھی معصوم نہیں مانتے. معصوم اللہ کے انبیاء ہیں، معصوم اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم اللہ کے فرشتے ہیں. انبیاء کے بعد امت میں سے کسی کو درجہ عصمت نہیں دیا گیا. معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہ کرے، جس سے گناہ ناممکن ہو. یہ شان اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے. ہاں یہ ضرور ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو ہم محفوظ مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں. یعنی ممکن تو ہے کچھ کمی بیشی ہو، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما لیتا ہے. ان سے اگر کچھ سرزد ہو بھی جائے، اللہ انہیں رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. عصمت کا جو درجہ ہے وہ امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک کو بھی معصوم ماننا درست نہیں ہے. عصمت کا درجہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے لیے ہے، انبیاء و مرسلین و ملائکہ کے لیے ہے. اور صحابہ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، ان کے رتبے ہیں، ان کے درجے ہیں. سب سے افضلیت، سب سے زیادہ شان جس کو ملی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے. ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے. ان کے بعد حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کی ذات ہے. یہ ترتیب یاد رکھیے گا، یہ ترتیب ہے جو ترتیب حق ہے. اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت الرضوان ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے دیگر صحابہ ہیں، پھر درجہ بدرجہ صحابہ ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے. یہ ساری درجہ بندیاں بالکل حق ہیں، لیکن ان کا ایک مقام، ایک شان جو قرآن نے واضح طور پہ بیان فرما دی. قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وہ ابو بکر ہو، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ علی ہو، وہ بدر والے ہو، وہ احد والے ہو، وہ رضوان والے ہو، وہ حنین والے ہو، وہ موتا والے ہو، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہو، وہ فتح مکہ کے بعد والے ہو. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہے تو میرے نبی کے صحابی ہے، میں نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان سے جو بظاہر ایسا ہوا، جو بظاہر اختلاف تھا، رب کریم جانتا تھا. وہ تو ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے. اس نے قرآن اتارتے ہوئے سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا. اور ان کی شان کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ قرآن سے قرآن کی تفسیر ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. فرمایا جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے اتنے دور رکھے جائیں گے لا يسمعون حسیسها. وہ جہنم جس کے عذابوں کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اس جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. وہ جو چاہیں گے وہ اس میں رہیں گے. اور ان کی شان یہ ہوگی کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. فرمایا ان کو قیامت کی گھبراہٹ کسی غم میں نہیں ڈالے گی، بلکہ جب وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے رب کے فرشتے ان کو ویلکم کرنے کے لیے آ رہے ہوں. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. اب ہمیں کوئی سنائے جناب فلانی تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی تاریخ کی کتاب میں وہ لکھا ہے، ہم کہیں گے وہ تاریخ کی کتابیں، وہ ساری باتیں وہ ہم جیسے بندوں نے لکھی ہیں، یہ قرآن بندوں کے رب نے اتارا ہوا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہم مان رہے ہیں بظاہر اختلاف ہوئے ہیں، بعض صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر سب سے پہلے حضور نے جانتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جب بھی زبان کھولنا
بڑی سوچ سمجھ کے کھولنا. میرے صحابہ سے جو پیار کرے گا حضور فرماتے ہیں وہ اس لیے پیار کرے گا کہ وہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے. اور اگر کوئی ان سے دشمنی رکھے گا تو پھر یہ بھی یاد رکھو وہ اس لیے دشمنی کرے گا کہ اس کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے. میں نے جب کہا ہے کہ میرے صحابہ اچھے ہیں تو پھر میرے صحابہ کو برا کہنے والا مجھ سے پیار نہیں کر رہا. کوئی حوالہ کوئی لا کر دے, کوئی لڑانے والی بات کرے, کوئی گھٹانے والی بات کرے, اس کو کہو وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. وہ جو بھی تھے ان کے معاملات وہ ہو گئے اور اللہ نے ہونے کو جانا اور جاننے کے باوجود کا میں نے سب سے بڑائی کا وعدہ فرمایا ہے, سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور ان سے جو بھی ہوا خالص نیک نیتی سے ہوا, کسی کی بھی اس کے اندر نفسانی نیت کوئی شامل نہیں تھی. وہ مجتہد تھے اور مجتہد سے اگر درست ہو جائے تو 2 ثواب ملتے ہیں اور اگر درست نہ ہو سکے تب بھی اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور کوشش کا ایک اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر سبحان اللہ کتنی پیاری روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کے دل دیکھے, ساری کائنات کے دل دیکھے. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. ساری کائنات کے دل دیکھے تو اپنے نبی کے دل کو ساری کائنات کے دلوں سے افضل دیکھا. سب سے بہترین دل کس کا تھا؟ امام الانبیاء کا. سب سے شاندار دل کس کا تھا؟ امام الانبیاء کا. فرماتے ہیں پھر اللہ کریم نے جب حضور کا دل سب سے بہتر تھا, اللہ نے حضور کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا, رسالت کے لیے حضور کا انتخاب فرما لیا. اور پھر اللہ نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد. قلب محبوب کے بعد اللہ نے پھر ساری امت کے دل دیکھے. سبحان اللہ, ساری امت کے دل دیکھے. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. ساری کائنات سے, سارے ولیوں سے, سارے غوث کتب ابدالوں سے اللہ نے سب سے بہترین دل ان کے بنائے جن کو محمد مصطفیٰ کا قرب عطا فرمایا. فرمایا پھر اس نے ان کو اپنے محبوب کے صحابہ ہونے کے لیے منتخب فرما لیا. اس امت کے جتنے متقین ہیں, اس امت کے جتنے صالحین ہیں, اس امت کے جتنے حاجی ہیں, جتنے نمازی ہیں, اس امت کے لیے جتنی فضیلتیں ہیں, جتنی حدیثیں ہیں, جتنی آیتیں ہیں, مومنین کے لیے جتنے کرم ہیں, وہ سارے امت کے لیے بعد میں ہے, نبی کے صحابہ کے لیے پہلے سے موجود ہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے مومن ہیں. ان کو اللہ نے سب سے پہلا مومن بنایا ہے. میں قرآن سے چند آیتیں پیش کر رہا ہوں اور وقت میں سمجھ رہا ہوں اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ اپنی رضا کا مجرا سناتا ہے. کوئی کہتا ہے کسی سے کوئی راضی ہوتا ہے, کسی سے کوئی راضی ہوتا ہے. سنو صحابہ کون ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں تھوڑا تھوڑا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. پوری آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. فرمایا جو پہلے سبقت کر گئے, ہجرت کر گئے اور ان کے ساتھ مہاجرین بھی اور انصار کا بھی ذکر اور ان کی اتباع کرنے والوں کا, فرمایا ان سب سے رب راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری. فرمایا ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اوصاف کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا محمد رب کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی شانیں کیا ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار. اگر کفر کی بات کرو گے تو ان سے زیادہ کبھی اور بہادر کوئی نہیں ہے, اور اگر مسلمانوں کی بات کرو گے تو آپس میں ان سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا ان کی شان یہ بھی ہے اگر ان کو تم دیکھو گے کبھی سجدے کرتے نظر آئیں گے, کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے. ان کی شان کیا کیا ہے, ان کی اشکوں کی باتیں, ان کے ایمان کی باتیں. اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں میں اللہ نے ان کے سجدوں کے نشان ڈال دیے ہوئے ہیں. اور فرمایا ان کی شان یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, یہ شان اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہے, یہ شان اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی ہے. پھر سنیے اللہ فرماتا ہے
میرے محبوب کے صحابہ کی شان یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ صحابہ جو شجرہ کے نیچے حضور سے بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، محمود جب تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے رب کے دست قدرت پہ بیعت کروا رہے ہیں۔ ارے کیا جانا لوگوں نے صحابہ کیا ہیں؟ دنیا نے چند جھوٹی بے سروپا روایتوں کو لے کر امت کے ان اہم ترین افراد کو، ان مقدس ہستیوں کو متنازع بنا کے رکھ دیا۔ ارے ان معاملات میں علماء نے لکھا پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، صرف یہ دیکھو کہ ان کو رسول اللہ کی بارگاہ کا قرب کتنا حاصل ہوا ہے، حضور کے پاس رہے ہیں، تم کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ اور پھر فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہوا ہے، ان کے دلوں میں رب کا لکھا نہیں مٹتا، رب کا لکھا نہیں مٹتا۔ پھر مزید فرمایا وقت کم ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا اللہ نے تقوی کا کلمہ ان پر لازم کر دیا، سب سے بنیادی تقوی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ کلمہ تقوی اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کا ایمان ساری کائنات کے ایمان کی کسوٹی ہے، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ آپ کوئی کہے جی ان سے یہ ہوا ان سے وہ ہوا، میں نے پہلے کہا انہوں نے کسی نفسانی خواہش کے لیے ایسا نہیں کیا، اس پر میں آپ کو سب سے واضح دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے حبب الیکم الایمان، اے صحابہ تمہارے رب نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اس کو مزین کیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تم کو کفر سے بھی دور رکھا، نافرمانی سے بھی اور عصیان سے بھی، یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرو، تم کفر کرو۔ پتہ چلا صحابی نے اگر کسی سے 1,24,000 کم و بیش میں سے اگر 2-4 سے کوئی آپس میں اختلاف ہوئے بھی ہیں تو وہ کفر فسق اور عصیان کی وجہ سے نہیں، گناہ کے طور پر نہیں، اگر ہوئے تو نیک نیتی سے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اختلاف بعد میں ہوئے معافی پہلے عطا فرما دی ہوئی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بہت ساری آیتیں میرے سامنے ہیں، میں کیا چھوڑوں اور کیا پڑھوں۔ پھر یہ ساری چیزوں کے بعد اب یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ کس کے فیصلے ہیں؟ رب کے فیصلے ہیں۔ یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اس طرح کی اور آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی کوئی کہے نہیں جی وہ یوں تھا وہ ایسے تھا، نہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی اس کی اگر بدبختی زیادہ ہو تو وہ معاذ اللہ ان پر بکواس کرنے لگے، کوئی الٹی سیدھی بات کرنے لگے، تو پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتا ہے جو میرے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وہ ظالم ہے، تیسری جگہ فرمایا جو رب کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ فیصلے رب نے اتارے ہیں، اور جو رب کے فیصلوں کے خلاف اپنی منطق چلائے گا فرمایا وہ پھر ایمان والا حقیقتاً ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ آج کا بھی موضوع حضور کے غلاموں کا ہے، کل کا موضوع وہ ہے جو حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے اہل خانہ بھی ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت جو ہیں وہ ساری ہستیوں کو ماننے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، سب کے ادب کا درس دینے والے ہیں۔ کل ہمارا موضوع ہے ذکر اہل بیت اور درس قرآن۔ آج آپ نے سنا کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا درس دیتا ہے، یہ آپ نے اپنے پلے سے باندھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے۔ کوئی بھی ایسی ویسی آپ بات دیکھیں کہ بچہ جناب بگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تربیت کریں، اس کو علماء کے پاس پیار محبت سے لے جائیں تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ حضور کے غلاموں کا معاذ اللہ گستاخ بن جائے۔ الحمدللہ کامیابی جو ہے وہ اللہ والوں کو اللہ کو ماننے میں ہے، اور اللہ والوں سے پیار کرنے میں ہے، اللہ والوں کو بھی تسلیم کرنے میں ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نے یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں جو باتیں ہو سکی وہ ہو گئی، جو نہیں ہو سکی وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔